السلام علیکم جی دوستوں، کیسے ہو؟ میرا نام پرویز علی۔ آج ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابیوں سے پوچھا کہ نیک عورت کون ہوتی ہے۔ آئیے یہ تقریر سنتے ہیں پیر اجمل صاحب قادری کی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، بتاؤ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ کون ہوتی ہے؟ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی جی، پنجاب یونیورسٹی جس نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو جس نے پی ایچ ڈی کی ہو نمل یونیورسٹی سے، ایک کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہو کہ باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آئی ہو، کون افضل ہوتی کہ یا جو اچھی گفتگو کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے، وہ افضل؟ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا۔ صحابہ سے حضور نے سوال پوچھا تو صحابہ نے بھی مختلف جوابات دیے۔ کسی نے کہا حضور پنجگانہ نماز پڑھنے والی، اور میں بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا حضور باپ پردہ عورت، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو۔ حضرت علی کہتے ہیں بیٹھا میں بھی تھا بیچ، لیکن میں بھی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام مولا علی ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے، تو حضرت علی کہتے ہیں قد بھی میرا چھوٹا تھا، بیٹھا بھی میں پیچھے تھا، تو تھوڑی گردن اور جھکا کے نا تو میں نکل گیا اور فاطمہ کے حجرے میں پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا فاطمہ، حضور نے ایک سوال پوچھا ہے تو صحابہ جواب دے رہے ہیں، پر حضور کہتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے، ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی؟ تو خاتون جنت ہنس پڑی، فرمانے لگی میں جواب دوں؟ آپ کو بھی کہا ہاں دیں جواب کا کیا؟ فرمانے لگے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کون سی؟ سب سے بہترین؟ تو جناب فاطمہ کہنے لگی سادہ سا جواب تھا، آپ لوگوں کو آیا کیوں نہیں؟ کہا چلو بتاؤ۔ تو جناب فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی سب سے بہترین بی بی وہ ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو، اور اگلے لفظوں پہ غور کرنا، نہ کبھی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو اور نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو۔ یہ کوئی پڑھتا نہیں کہ بی بی کہتی ہے جناب میں تو چہرہ ڈھانپ کے نکلی تھی، باقی میں دکاندار سب سے بات چیت کر آئی، سب کے چہرے دیکھ آئی۔ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ تیری آنکھوں کا بھی پردہ ہے، اور وہ روایت وہاں الگ موجود ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ ام سلمہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہے تو پردہ کرو، تو یہ نابینا اس سے پہلے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن یہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے حضور کے ساتھ، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا، تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے، تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔ یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی، جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی، وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے۔ یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے، سمجھنے والا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی۔ حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کو حضور آتا ہے، تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا۔ میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا۔ حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا کریں؟ اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، سارے پردے کھول دیے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا۔ اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا مدینہ منورہ میں
हुजूर के विसाल ज़ाहिरी के 6 माह बाद जनाब फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा। तो मस्जिद नबवी शरीफ से एक शख्स अपनी दाढ़ी आंसुओं से भिगोता हुआ निकला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खड़ा करके पूछा, क्यों नबी पाक के चचा अब्बास रोते क्यों हो? हजरत अब्बास कहने लगे, पहले हुजूर गए थे, अब नबी पाक की तस्वीर भी चली गई। का क्या हुआ? का जनाब फातिमा का विसाल हुआ। फिर से एक दफा मदीने में रात आई, फिर से शाम हुई, फिर से जनाजा उठा। शेर खुदा अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत अब्बास ने, हजरत कुसुमुद्दीन अब्बास ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तदफीन से फारिग हुए। एक रवायत है कि हजरत अब्बास ने जनाजा पढ़ाया और एक मुस्तनद रवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जनाजा पढ़ाया। और जब जनाजा पढ़ा करके बाहर निकले तो हजरत अली शेर खुदा की आंखों में आंसू थे। इतने काली रोते क्यों हो? मानने लगे सिर्फ फातिमा नहीं गई, मुस्तफा करीम की उम्मत के लिए दुआएं करने वाला एक बड़ा हाथ रुखसत हुआ है। एक बड़ा हाथ जनाब फातिमा ज़हरा ने 29 साल की उम्र मुबारक गुजारी।